علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختصر سی گفتگو عرض کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دو ورڈز خاص طور پہ اس ضمن میں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک اطاعت کا لفظ استعمال ہوا، اس کے فوری بعد والی جو آیت ہے، اتباع والی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 31 ہے 31، اور اطاعت والی جو آیت ہے پھر اس کے بعد والی آیت ہے 32۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو رسول کی قل اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے گا اس نے گویا کہ رسول کی اطاعت سے منہ پھیرنا اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرنے کے برابر ہے۔ تو اطاعت کا لفظ والی جو آیت ہے فوری اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو دو لفظ جو ہے نا ہمارے سامنے جمع ہو گئے، ایک اتباع ہو گیا اور ایک اطاعت ہو گئی۔ یہ دو بھی عربک ورڈ ہے، میں آسان کر کے آپ کو انشاءاللہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے آپ سب کے بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہوتی ہے اتباع مصطفیٰ اور ایک ہوتی ہے اطاعت مصطفیٰ۔ اتباع میں اطاعت میں فرق کیا ہے؟ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول کرے ویسے آپ کریں، اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ میں لاسٹ جمعہ میں دو واقعات بھی آپ کو سنایا تھا۔ حضرت مولا کائنات جھاڑ کو اوپر اٹھا کے جا رہے تھے، لیکن وجہ نہیں تھی اٹھانے کی، لیکن پھر بھی اٹھائے۔ کیوں؟ محبوب نے اٹھایا تھا۔ تو اس کو اطاعت کہیں گے یا اتباع کہیں گے؟ اتباع کہیں گے۔ ایک بار ایک صحابی گھوڑا گھما کے چلے گئے، کوئی ریزن نہیں تھا، لیکن حضور نے گھمایا تھا تو گھمائے، یہ اتباع ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی وضو کے دوران مسکرا رہے تھے، کوئی ریزن نہیں تھا پھر بھی مسکرائے، کیونکہ ایک بار حضور مسکرائے تھے، یہ اتباع ہے۔ تو جیسے محبوب کرے ویسے ہی کرنے کا نام اتباع کہتے ہیں۔ اگر اتباع کا ڈکشنری معنی اگر آپ دیکھا جائے تو محبوب کے پیچھے پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ محبوب سامنے ہیں اور آپ کا چاہنے والا پیچھے پیچھے قدم با قدم شانہ با شانہ چلنے کو برابر ہی کہتے ہیں، قدم با قدم پیچھے پیچھے چلنا۔ تو آگے بڑھنے سے منع کیا گیا، پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ الحجرات میں اللہ ارشاد فرماتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ وہ ایک آیت آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ پھر یہاں کہا جا رہا ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب پیچھے پیچھے آنا، وہاں آگے بڑھنے سے منع کیا گیا اور یہاں پیچھے آنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، رسول سے آگے بڑھنے کا نام دین نہیں ہے، رسول کے پیچھے چلنے کا نام دین ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جو رسول سے آگے بڑھے گا وہ اس کا دین و اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ جو رسول کے پیچھے پیچھے چلے گا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ایسا انعام کرے گا
چونکہ تو میرے محبوب کے پیچھے آیا تھا لہٰذا میں تجھ سے محبت کروں گا. یحببکم اللہ. آگے اللہ ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، جو اتباع مصطفیٰ کرتا ہے اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور دوسرا انعام یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تو محبت کرتا بھی ہے پھر گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. تو جو اتباع مصطفیٰ میں رہتا ہے اس کو اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی گناہوں کی مغفرت فرما دیتا. یہ دو چیزیں پیچھے چلنے میں ملتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے پیچھے چلنے پر بڑوں کے فائدہ ہے، بڑوں کے آگے چلیں گے تو ہلاکت میں چلے جائیں گے. اور ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، کہا گیا تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو بڑے ہیں اس کی اطاعت کرو. یہ تین جو ہے نا لفظ یہاں بولے گئے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بڑوں کی اطاعت کرو. تو اطاعت اور اتباع یہ دونوں میں بھی فالو کرنے کے معنی ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے اتباع جیسے محبوب کرے ویسے کرنے کو اتباع کہتے ہیں. اب آئیے اطاعت کی طرف. اطاعت کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کوئی حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو، اس کو اطاعت کہتے ہیں. ایسا کرو، یہ نہ کرو، وہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ تم کو کرنا ہے یہ تم کو نہیں کرنا ہے، اس کو بولتے اطاعت. جیسے محبوب کرے ویسا کاپی کرنا اس کو بولتے اتباع. یہ فرق ہے اطاعت میں اور اتباع میں. تو اتباع حضور جیسے کرتے تھے صحابہ ویسے کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ تم نماز ویسی پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں. تو جیسے مصطفیٰ کا نماز میں ٹھہرنے کا طریقہ تھا، رکوع میں جانے کا طریقہ تھا، رکوع سے اٹھنے کا طریقہ تھا، سجدے کی حالت تھی، ویسے نماز پڑھنا یہ اتباع ہے. اگر رسول نے کسی چیز کا حکم دیا، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، اس کو فالو کرنا، وہ حکم کو ماننا، یہ اطاعت ہے. اطاعت ماں باپ کی بھی کی جا سکتی، اطاعت استاد کی بھی کی جا سکتی، اطاعت اپنے سیٹ کی بھی کی جا سکتی، اطاعت مسجد کے امام کی بھی کی جا سکتی، کسی ولی کی بھی کی جا سکتی، کسی نبی کی بھی کی جا سکتی. لیکن اتباع کسی کی نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ اتباع اللہ کی بھی نہیں کی جا سکتی. اطاعت اللہ کی جا سکتی ہے کیونکہ اطاعت میں حکم ہوتا ہے، اتباع میں محبوب جیسا کرے ویسا کرنا ہوتا ہے. تو اتباع اللہ کی بھی نہیں کی جا سکتی. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ بولے اللہ مارتا بھی ہے لوگوں کو، پیدا بھی کرتا ہے. کیا ہم مار سکتے لوگوں کو؟ وہ مارے تو انتقال، ہم مارے تو قتل. آئی بات سمجھ میں؟ وہ حکم دے تو وہ حکم ہے ہمارے لیے، لیکن ہم ہر کسی کو حکم نہیں دے سکتے. اللہ دن کو بھی پیدا کرتا ہے، رات کو بھی پیدا، کیا ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جیسے محبوب کرے ویسا کرنا یہ اتباع ہے. تو اتباع تو اللہ کی بھی نہیں کی جا سکتی ہے اور اتباع کسی اور کی نہیں کی جا سکتی. البتہ اطاعت اللہ کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ حکم دے رہا نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، تو ہم الحمدللہ سب چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں. تو اتباع صرف مصطفیٰ کی ہوتی ہے. اطاعت عام ورڈ ہے، اتباع خاص لفظ ہے. تو اتباع مصطفیٰ کی ہو، اطاعت بھی مصطفیٰ کی ہو اور سب کی جا سکتی ہے. تو بڑوں کے کہنے کو سن کر ان کے کہنے پہ عمل کرنا یہ اطاعت کہلاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے بڑوں کی اطاعت کرو، ان کی بات کو مانو، ان کو فالو کرو، اس پہ عمل کرو، تمہارے لیے نجات ہے. بڑوں کی بات کو نہیں مانیں گے، بچے بولیں گے آپ عمر میں بڑے ہیں لیکن میں تجربے میں بڑا ہوں. کیسے بڑے ہو گئے صاحب تجربے میں؟ آپ کے جو والد ہوتے ہیں انہوں نے داڑھی کو سفید کر دیا ہے دنیا دیکھ دیکھ کے، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے دنیا دیکھتے دیکھتے، لیکن بچوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. باپ بول رہا بچوں کو بیٹا یہ مناسب نہیں ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باپ بولنے کے باوجود بھی ارے نہیں ہمارے بابا کو تجربہ نہیں ہے. ارے میاں وہ تم کو پیدا کرے تو تجربہ کیسے نہیں ہوگا؟ تو کوئی ماں باپ اگر بچوں کو نصیحت کرے تو سمجھ میں آنا. بات یہ کہ بھائی میرا باپ ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا چاچا، میرا تایا ہے، یہ میرا امام ہے، اس کا حکم ماننا میرے لیے ضروری ہے، اس میں میرے لیے فائدہ ہے. بڑی مچھی نے چھوٹی مچھی کو کہا تھا کہ دیکھو
یہ جو گل آئی ہے نا، یہ جو تم کو کھانا مل رہا ہے اس میں کینچوا لگا ہوا ہے، گل کے اندر کینچوا لگا ہوا ہے، یا کوئی کینچوے سے پکڑتے مچھی، کوئی آٹے سے پکڑتے، آٹے کا لنڈا لگا ہوا ہے، تو چھوٹی مچھی جو ہے جا کے کھا رہی تھی، اس کو کینچوے کو کھا رہی تھی، آٹے کو کھا رہی تھی۔ بڑی مچھی وہاں پر آئی، سمجھانے کے لیے بات بول رہا ہوں میں آپ کو، بڑی مچھی وہاں پر آئی، آ کے کہنے لگی کہ دیکھو وہ 2 منٹ کا مزہ ہے، تم اس مزے کے چکر میں مت جاؤ، اگر تم وہ کھا لیے، اس کو تم منہ میں لے لیے تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ سامنے کھانا ہے، پیچھے خنجر ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ خنجر ہے، سامنے کھانا ہے، خنجر کھانے میں چھپا ہوا ہے، پھر وہ خنجر کو ایک دھاگا لگا ہوا ہے، پھر اس دھاگے کو ایک لکڑی پکڑی ہوئی ہے، اس لکڑی کو شکاری پکڑا ہوا ہے، تو جب تو اس کو منہ میں لے گا تو وہ کھینچے گا وہاں سے، تو تو یہاں سے جھٹ سے نکل کے اپنی دنیا سے دور چلے جائے گی، پھر تو اس دنیا میں جائے گی جس دنیا کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہاں تجھے پانی نہیں ملے گا، پھر تیرے اوپر تیل بھی ڈالا جائے گا، مرچ نمک بھی ڈالے جائیں گے، حیدرآبادی کے ہاتھ کو لگ گئے تو 56 طریقے سے کھائیں گے۔ تو موت ہے، اندر خنجر ہے، اس کو نہ کھا، اس کے پاس نہ جا، یہ مشورہ ہے۔ تو چھوٹی مچھی نے بڑی مچھی کو کیا جواب دیا؟ ارے تجھے کیا معلوم ہے، یہ بہت مزے کی چیز ہے، اس کو کھا کر کے دیکھ کتنا اچھا بہترین کینچوا آیا، کتنا اچھا بہترین آٹا ہے، مزے کا آٹا ہے، اس کو چوسوں، اس کو کھاؤں۔ تو وہ فوری جو نا چھوٹی مچھی گئی اور اس کینچوے کو، آٹے کو کھانے لگی، جیسے انہیں اپنے منہ میں لے لیا، وہاں پر سگنل مل گیا اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو، کیونکہ تار کو جو ہے نا بیچ میں لکڑی بنتے، وہ لکڑی جو ہے نا پانی میں ڈوبتی نہیں، وہ لیکن جب مچھی جو ہے جب کھا لیتی دانا تو پانی میں لکڑی ڈوب جاتی، وہ ڈوبتے جو ہے نا انہوں سمجھ جاتے شکار آ گیا، تو اٹھا کے کھینچتے وہ اس کے جو ہے نا جبڑے میں جا کے یا پھر منہ میں تارخ کو جا کے وہ اندر کی گل جو ہوتی جھٹکے مارنے سے جو نا لٹک جاتی، وہ فوری موت واقع ہو جاتی، مچھی باہر آ جاتی۔ تو وہ کھائی اور اس نے جھٹکا مارا، وہ نکل کے چلے گئے۔ بڑے نے کیا کہا تھا، بڑی مچھی نے کیا کہا تھا، یہ ظاہری دیکھنے میں اچھا دکھ رہا ہے لیکن باطن میں تیری ہلاکت ہے، تیری موت ہے۔ تو ماں باپ بسا اوقات بچوں کو یہی درس دیتے، بیٹا یہ دیکھنے میں تجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ تو 12 گھنٹے یوز کر رہا ہے نا، تجھے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، لیکن تیری وقت کی بربادی کے ساتھ تیری زندگی تباہ ہو رہی ہے، یہ تجھے آج نہیں دکھ رہا۔ آج تجھے ٹک ٹاک کے ویڈیوز پہ مزے آ رہے ہیں کیونکہ تو کامیڈی شو دیکھ رہا ہے، تو ڈانس دیکھ رہا ہے، تو ناچ گانا دیکھ رہا ہے، تجھے اچھا لگ رہا ہے، تھوڑے دیر کا مزہ ہے بیٹا، لیکن جب ذمہ داری کے بوجھ کندھوں پہ آ جائیں گے تب تجھے معلوم ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ جب تیری بغل میں بیوی آ جائے گی، جب خرچہ پانی کیسے نکلتا ہے تجھے معلوم ہوگا۔ جب اگاندار مہینے کی 1 تاریخ کو کھٹکا مارے گا، یا تو کرایہ پے کرو یا تو سامان لے کے چلے جاؤ، جب تجھے معلوم ہوگا کہ زندگی کیسے ہوتی ہے۔ جب تیرا باس 1 سیکنڈ دیر آنے پر تیرے پر برس پڑے گا، جب تجھے معلوم ہوگا کہ ذمہ داری کسے کہتے ہیں۔ بیٹا یہ 12 بجے رات تک، 2 بجے رات تک تو فون کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہا ہے، 11 بجے دن تک تو جو سورج جو نا پورا طلوع ہو گیا تو جو نہیں اٹھ رہا نا، یہ چند دن کا مزہ تجھے نظر آ، اس کے پیچھے ہلاکت ہے۔ اور بڑے لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی مت کرو، اس کے پیچھے ہلاکت ہے، گٹکا گوا مت کھاؤ، اس کے پیچھے ہلاکت ہے۔ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، 15 روپے کا منہ میں ڈال لیے، چبا لیے، تھوک دیے۔ 18 20 روپے کی سگریٹ پیتے ہیں، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لنگز خراب ہو رہے ہیں، اندر ہلاک ہو رہا ہے، لیکن سنا نہیں جا رہا ہے۔ بڑوں کی بات کو جو بھی نہیں مانتا، جتنے یہاں چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، یا مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھے یا مجھے آپ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ لیے، یہ بڑے تو بڑے ہیں، میں آپ سے بول رہا ہوں ایک بات یاد رکھیے، چاہے نکاح کے معاملے میں ہو، بزنس کے معاملے میں ہو، زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سیکشن کے معاملے میں ہو، اگر آپ نے بڑوں کی بات کو پسے پشت ڈالا، کتنے میں نے ہزاروں لوگوں کو ایسے نہیں دیکھا ہے۔ جامعہ نظامیہ میں جو نا فتووں کے لیے لوگ آتے ہیں، ماں باپ کی رضامندی کے بغیر شادی کر لیے، بولے ہمارے ماں باپ کو کیا معلوم ہے، یہ بچی بڑی اچھی لگی، مجھے بڑی خوش لگی، باپ ماں دونوں دیکھ کے بولے بیٹا تو بچے کی خوبصورت دیکھا، ہم نے بچی کی سیرت کو دیکھا ہے، تو صورت پر جا رہا ہے، ہم نے سیرت کو دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تجربہ ہے، ہم نے عمر گزاری ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم نے دنیا پھرا ہے، یہ بچی تیرے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے اس کا حساب کا بندہ مل جائے گا، لیکن تیرے لیے مناسب نہیں، تیرے مزاج سے ہم واقف ہے، تو کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں کرتا، ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم واقف ہے، تیرے مزاج کے حساب سے یہ لڑکی تجھے نہیں جمے گی،
اور لڑکی کو کہتے ہیں بیٹا تیری عادتیں ہمیں معلوم ہے، تیری عادت کے حساب سے یہ لڑکا تجھے نہیں جمے گا۔ لیکن بچیاں بھی کیا کرتے ہیں، بچے بھی کیا کرتے ہیں، آپ کو کیا معلوم جی بابا، آپ پرانے زمانے کے آدمی، ہم نئے ماڈرن کے آدمی، آپ کے زمانے میں تو فون بھی نہیں تھا، ہم کو معلوم ہے کون کیسے کیا نہیں ہے، نکاح کرتے ہیں، ماں باپ کی رضا حاصل کیے بغیر نکاح کرتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے میں نے کئی گھر دیکھے ہیں جو بغیر ماں باپ کی رضا کے شادی کرے اجڑ گئے گھر، وہ بس 4 مہینے بہار چلی، وہ ایسی بہار چلی کہ بتائیے مت اب، پھر اس کے بعد ایسی جو ہے نا آگ اگلنے لگے زبان کے پوچھو مت اب، ایسے غصے، ایسی گالی، ایسی گلوچ، ایسے تماشے، یہاں تک کہ خلا ہو گئے، طلاق ہو گئے۔ ماں باپ نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں پہلے آگاہ نہیں کیا تھا۔ تو بڑوں کی بات میں نجات ہوتی ہے، بڑوں کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو یہ ہے اتباع مصطفیٰ اور اطاعت رسول۔ اطاعت رسول یہ ہے جو رسول حکم دے اس کو فالو کرنا چاہیے، اگر نہیں کرے فَإِن تَوَلَّوْا، جس کسی نے منہ پھیرا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اطاعت مصطفیٰ سے منہ پھیر کے جانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور جو اتباع مصطفیٰ میں آتا ہے اللہ محبت بھی کرتا ہے، مغفرت کی جو ہے نا بشارت بھی دیتا ہے۔ یہ 2 باتوں کو، 2 آیتوں کو ذہن میں رکھ کے آگے چلیے، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ استفاء کا مطلب یہ ہے چننا، یہ الیکشن نہیں ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، چن لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں کچھ مقدس ہستیوں کو چن لیا ہے، اس میں حضرت آدم تھے، وَنُوحًا، اور حضرت نوح علیہ السلام تھے، وَآلَ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کی آل تھی، وَآلَ عمران، حضرت عمران کی جو ہے نا آل تھی۔ اتنے لوگوں کو اللہ چن لیا تھا، یہ اللہ کا سلیکشن تھا۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو چنا، چن کے دنیا میں بھیجا، جاؤ لوگوں کو ہماری طرف دعوت دو۔ وہ لوگ دنیا میں آئے، دعوت دینے لگے۔ تو یہ اللہ کا چننا تھا، اور اللہ جسے چنتا ہے اسے تاج نبوت اس کے سر پہ سجا کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو کوئی دنیا کا دوسرا انسان اس نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اسے نبی کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی خبریں آتی ہیں۔ یہ اللہ کا سلیکشن ہے، یہ اللہ چن کے بھیجتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، حضرت ابراہیم کو چنا، حضرت عمران کو چنا، آپ کی اولاد کو چنا۔ آپ کی اولاد میں حضرت مریم پیدا ہوئی، آپ کی اولاد میں جو ہے نا حضرت عمران کی اولاد میں جو ہے نا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام حضرت عمران تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور ایک عمران اور ایک بھی آتا ہے، وہ حضرت موسیٰ کے جو ہے نا والد آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام بھی عمران ہے، حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اولاد اگر جو ہے نا اگر حساب دیکھا جائے تو مفسرین کہتے ہیں 1000 انبیاء کرام پیدا ہوئے، 1000 انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اللہ نے چن لیا تھا آپ کو، ابو الانبیاء کہا جاتا، انبیاء کے والد، انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا چننا ایسا آتا ہے کہ ان کو تاج نبوت دے کے عطا دنیا میں بھیجتا ہے، تاج نبوت سجا کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور یہ سارے انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چنا، جن کو سردار بنایا، امام بنایا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام کو مصطفیٰ اس لیے کہتے، مصطفیٰ کا مطلب بھی چنے ہوئے، استفا مانے چننا، مصطفیٰ کا مطلب چنے ہوئے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ حضرت آدم کا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا، پسند کر لیا تھا۔ آپ کو سارے انسانوں کا جو ہے نا باپ بنایا اللہ نے، اتنے لمبے تھے، 60 ہاتھ لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام، 40 ہاتھ جو نا چوڑے تھے، لمبے تھے۔ اور سب سے پہلے آپ کو وہاں سے جو نا بھیجا گیا، پہلے تو اپنی روح پھونکی، انسان بنایا، روح پھونکی، جنت میں رہنے کو کہا گیا، وہ جنت کا واقعہ پورا آپ کو معلوم ہے۔ پھر وہاں سے جو ہے نا آپ کو دنیا بھیجا۔ سب سے پہلے جہاں آپ نے سٹیپ رکھا تھا، قدم رکھا تھا، وہ سری لنکا کی زمین تھی۔ سری لنکا میں آج بھی جو نا حضرت آدم علیہ السلام کا جو نا قدم جہاں پر رکھا تھا، وہ پتھر پر جو نا قدم آپ کا سیف ہو گیا۔ تو آج بھی وہ جو نا ہے وہاں پر جو ہے نا بدھسٹوں کا کچھ قبضہ وبضہ ہے، تو آج بھی جو ہے نا وہ لوگ اپنے اپنے حساب سے کچھ کر رہے ہیں وہاں پر، مسلمان بھی جا کے زیارت کر کے آتے ہیں وہاں پر۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، جب بابا آئے تھے تو ہندوستان میں آئے تھے،
اور جب سری لنکا تو کوئی یہ تھا نہیں نا بھائی یہ کنٹری ہے وہ کنٹری ہے، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام. تو وہ جب سری لنکا میں تھا، سری لنکا انڈیا میں تھا جب وہ، آپ موٹا حساب سمجھ لیجیے. اب سری لنکا میں کہاں تھا؟ سری لنکا تو جو نا بعد میں الگ ہوا، بنگلہ دیش بعد میں الگ ہوا، پاکستان بعد میں الگ ہوا، یہ پورے انڈیا میں تھے. نیپال بعد میں الگ ہوا، یہ سب انڈیا میں تھے. بعد میں جو نا یہ سب الگ ہو گئے. پہلے بیدر جو نا وہ حیدرآباد میں لگتا تھا، گلبرگہ حیدرآباد میں، ڈکن اسٹیٹ میں لگتا تھا، یہ بس سب بعد میں الگ ہوئے. تو سب سے پہلے بابا جہاں آئے تھے وہ سری لنکا کی زمین تھی، اور سری لنکا انڈیا کی حصہ ہے. تو سب سے پہلے حضرت انسان انڈیا میں آیا. پھر انڈیا سے لے کے حضرت آدم مکہ گئے. تو جب آپ قدم ڈالتے تھے ایک دن میں 3 دن 3 رات کا فاصلہ طے ہوتا تھا. آپ کا جو نیکسٹ جو نا قدم جو ہوتا تھا، یہاں سے لے کے وہاں قدم ڈالے 3 دن 3 رات کا فاصلہ طے ہو جاتا تھا. اتنے لمبے قدم تھے آپ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبا بنایا تھا نا بھائی. تو لمبے قدم آپ کے اس لیے بھی بنایا تھا اللہ تعالیٰ چونکہ بیچ میں دریا بھی آئیں گے، پہاڑ بھی آئیں گے، جھاڑ بھی آئیں گے، وہ سب کو عبور کر کے جانا ہے. نہ کشتی تھی، نہ گاڑی گھوڑا تھا، کچھ تھا ہی نہیں. ایک ہی انسان تھا. ایک انسان انڈیا میں تھا اور ایک انسان فیمیل شکل میں حضرت حوا جو ہماری ماں ہے وہ سعودی عرب میں تھے. آج کا جو سعودی عرب ہے، اس وقت وہ جدہ میں تھے. اور ایک انسان انڈیا میں تھا، ایک انسان جدہ میں سعودی عرب میں تھا. یہاں سے لے کے وہاں گئے کون؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک قدم ڈالتے تھے تو 3 دن 3 رات کا سفر طے ہوتا تھا. اور راستے میں جہاں آپ 2 منٹ کے لیے رک جاتے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے قصبے تیار ہو گئے. ٹاؤن جسے کہتے ہیں آپ، ولیجز جسے کہتے ہیں وہ بن گئے وہاں پر. اور جہاں آپ آرام کرتے تھے وہ ایک جو ہے نا ڈسٹرکٹ بن گیا تھا، وہ ایک سٹی بن گیا تھا جہاں آپ آرام کرتے تھے. بس وہاں ویسا لوکیلٹی ویسی ہو گئی تھی کہ جو ہے نا امیڈیٹلی جو ہے وہاں پر ایک وہ بن گیا، ڈسٹرکٹ بن گیا ایک جہاں آپ آرام کرتے. پھر سیدھا حضرت آدم گئے. دور سے دیکھا ایک میدان تھا وہاں پر. دور سے دیکھا کہ وہ جنت میں جو میرے ساتھ رہتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، وہاں جو ہم مزے میں تھے، وہی عورت میرے سامنے نظر آ رہی ہے، میری بیوی ہے. جب دیکھا، دور سے دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آمنے سامنے آئے، قریب آئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. پہچاننے کو عربی میں کہتے ہیں عرفہ. کسی اللہ والے کو عارف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عارف اللہ کو پہچانتا ہے، اسی لیے اسے عارف کہتے ہیں. تو عرفہ کے معنی پہچاننا، ٹو نو جسے انگلش میں کہتے، دیکھیے آپ، پہچاننا. تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو دن دونوں نے پہچانا، اسی لیے اس میدان کا نام عرفات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. ارے ہم جنت میں ملے تھے، پھر زمین میں ملے. پھر آپ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، پہچان کر پھر وہاں سے آپ لوگوں نے ساتھ میں زندگی گزاری. اس کے بعد آپ کی اولادیں ہونے لگی. اتنی اولاد ہونے لگی، ریت کے ذرات کے برابر اولاد پھیلنے لگی. آپ کو بہت ساری اولاد ہو گئی. بھائی بہن سے نکاح جائز تھا، خالہ سے جائز تھا، جتنے رشتے لگتے ہیں سارے نکاح آپ آپس میں ایک دوسرے، کیونکہ دوسری عورت کوئی تھی نہیں نا بھائی، تو نکاح کس سے کریں گے. تو بہرحال نکاح ہوتے تھے اس وقت میں. یہ نکاح کا سلسلہ چلتا گیا، انسان بڑھتے گئے یہاں تک کہ 1000 سال گزر گئے. بیچ میں کچھ انبیاء بھی آئے، 1000 سال گزر گئے. آخر میں پھر بعد میں جو نا حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، جہاں دوسرا نمبر حضرت نوح علیہ السلام کا. آپ کو بھی آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت نوح اپنی قوم کو 1000 سال تک بولے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، بولو بولو بولو. 1000 سال تبلیغ کرے، 80% مسلمان ہوئے. کتنے؟ 80 لوگ مسلمان ہوئے. 80 لوگوں تک خالی واٹس ایپ کے ذریعے میسج پہنچا بولتے ہو حالت حویلی ہو جاتی ہمارے لوگوں کی. ارے کہاں پہنچاتے بھائی اتنے لوگوں کو. 80 لوگ مسلمان ہوئے. 1000 سال تبلیغ کرے حضرت نوح علیہ السلام. پتھر مارتے تھے ہمیشہ. نوح کو نوح کہتے اس لیے ہے، حضرت نوح روتے تھے خوف الہی میں اور بار بار اپنے خدا سے کہتے تھے مولا یہ کیسی قوم ہے، اتنا بتا رہا ہوں، اتنا سمجھا رہا ہوں، نہیں مانتی ہے، یہ کیسی قوم ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام جب کمرے میں جاتے تھے تو لوگ آتے تھے آپ کے گھر پہ، آپ کے دروازے پہ اتنے پتھر مارتے تھے دروازہ ٹوٹ جاتا تھا. پھر اندر آتے تھے، نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارتے تھے آپ بے ہوش ہوتے تھے، خون سے لہولہان ہو جاتے تھے. پھر باہر نکلتے پھر پتھر مارتے تھے. حد درجہ جب بات آگے نکل گئی تو اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا.
515 فٹ لمبی کشتی تھی وہ. اب یہاں سے لے کے سری رام نگر لگائیے یا اس کے آگے چلے جائیے آپ, اور آگے 515 فٹ کتنی لمبی ہوتی وہاں تک چلے جائیے. اتنی لمبی کشتی بنائے, اس میں سیکشن بنائے, سیکشن 1, سیکشن 2, سیکشن 3. سیکشن 1 میں پورے جانورز کو رکھے, سیکشن 2 میں پورے پرندوں کو رکھے, سیکشن 3 میں جو ہے نا 80 انسان جو مسلمان ہو گئے تھے وہ لوگوں کو رکھے. اب وہ کشتی بنائے کیسا, کشتی بنانے کا پلان آیا کیسا ان کو, کیونکہ اس سے پہلے کشتی کا وہ کوئی وجود نہیں تھا. کشتی کے لیے پانی ہونا تھا لیکن وہاں پانی نہیں تھا. تو یہ اسٹوری پوری کیا ہے انشاءاللہ میں آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جتنا ہم نے سب کچھ سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ.